وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب الله عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذو الجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جنہوں نے اللہ احکم الحاکمین کے دیے ہوئے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ان ایام اور ان راتوں کی قدر کرتے ہوئے سرتوڑ کوشش کی ہے اپنی مغفرت کی اور جنت کے حصول کی. اور بد نصیب ہیں وہ کہ جو ان دنوں میں بھی اور اس آخری عشرے کی تاک راتوں جیسی فضیلت والی راتوں میں بھی اپنی مغفرت حاصل نہ کر سکی. نہ صرف وہ بد نصیب بلکہ اللہ کی طرف سے ہر بلائی سے محروم ہے. خود نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے جناب جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پہ آمین کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پا کر اس کی قدر نہ کرے، اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہ کر لے، وہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اللہ کی جانب سے ہر رحمت سے محروم کر دیا جائے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام نے زبان رسالت سے فرمایا کہ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہا گویا وہ اللہ کی جانب سے ہر بلائی سے محروم کر دیا گیا. تو اللہ احکم الحاکمین ہماری زندگی میں ہمیں یہ مواقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں. مگر اس کے باوجود کہ گناہ ہم کرتے، گناہوں کی لذت ہم نے حاصل کی ہے، ہمیں گناہوں کی معافی کے لیے اس قدر ذوق اور شوق نہیں ہے کہ جس قدر اللہ کی خواہش ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. گناہ ہم کرتے ہیں، معافی کی ضرورت ہمیں ہے، نہ مانگنے پہ جہنم کی آگ کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے. مگر اللہ کی رحمت کے کیا کہنے کہ ہر رات کے آخری پہر اللہ خود صدا لگاتے ہیں، جہنم سے آزادی کی لوٹ زیل لگا دیتے ہیں. سحری کے وقت بھی، افطاری کے وقت بھی لوگوں کو جہنم سے آزادی کے لیے لوٹ سیل لگی ہوتی ہے. اور یہ آخری عشرہ اور اس کی تاخراتیں
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں ہماری زندگی میں عطا کی ہے کہ ہم ان سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں۔ کہ جب نبی کریم علیہ السلام سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ لیلۃ القدر میں اللہ سے مانگوں تو کیا مانگوں، فرمایا کہ عائشہ اگر کوئی مانگنے کی چیز ہے تو لیلۃ القدر میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو بارہا کوشش کر کے ان گزرے ایام میں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے وہ تو خوش نصیب ہیں، اگر نہیں کر سکے تو ابھی بھی وقت باقی ہے۔ اللہ سے گناہ معاف کروانے کے لیے مہینے درکار نہیں، گھنٹے اور پوری رات درکار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کے لیے، اپنی ساری زندگی کے گناہ بخشانے کے لیے صرف چند منٹ ہی کافی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من عبد یذنب ذنبا ثم یتوضأ ثم یصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ لذلک غفر اللہ، کہ کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی، گناہ کر بیٹھا، پھر اس پہ شرمسار ہو کے اچھی طرح وضو کر کے صرف 2 رکعت ادا کر کے اس غلطی پر اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتی۔ تو اس کے لیے زیادہ لمبا چوڑا وقت درکار نہیں ہوتا۔ وضو کر کے صرف 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، زبان رسالت سے گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتی۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندوں کو خود اکسا رہی ہے، خود اللہ ان کو پیکج پہ پیکج دے رہی ہے کہ میرے بندے اگر بتقاضۂ بشریت تجھ سے لغزیں ہو گئیں، گناہ کر بیٹھا، نافرمانیاں ہو گئیں، دیکھ میری رحمت تیرے گناہوں سے بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر میرے بندوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اگر میرے بندوں سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئوں کو خوشخبری سنا دیجئے کہ میں اللہ وہ ذات ہوں جو سارے کے سارے گناہوں کو معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالی گارنٹی دے رہے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے محبوب ان کو گارنٹی دے دیجئے کہ جب یہ مجھے پکاریں گے میں ان کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ ان کی محنت رائے گا نہیں جائے گی، ان کا کام گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے۔ میں ان کو یقین دلاتا ہوں، میری طرف سے ان کو بتا دیجئے میں ان کی پکار کو، ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اور ساتھ یہ بھی بتلا دیجئے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو تکبر کی بنا پر میرے حضور گڑ گڑانا توہین سمجھتے ہیں، وہ مجھ سے مانگنے کے لیے، مجھ سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ان قریب ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میری رحمت بڑی وسیع ہے، گارنٹی ہے کہ معافی مانگو گے معاف کر دوں گا، مگر جو معافی نہ مانگے پھر اس کا ٹھکانہ جہنم کی صورت میں ہوگا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو گناہگار اللہ سے توبہ کر لے گا، سچی توبہ کرنے والا
مجھے اللہ کو معاف کرنے والا پائے گا، ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی، اس کا گڑ گڑانا اس کے کام آ جائے گا، وہ اللہ کو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مزید پیکج بڑھا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الا من تاب، کہ جو توبہ کرنا چاہتا ہے، توبہ کا ارادہ رکھتا ہے، وآمن وعمل صالحا، اب وہ اپنے گناہوں کی ڈگر چھوڑ کے، گناہ آلود زندگی چھوڑ کے وہ نیک بننا چاہتا ہے، آئندہ وہ نیک بن کے اللہ کی فرما برداری کرنے والے کام، نافرمانی چھوڑ کے فرما برداری کا راستہ اختیار کرنے کی نیت لے کر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے توبہ کرتا ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، وہ تو اس ارادے سے کہ آئندہ نیک کام کروں گا، گزشتہ گناہوں کی مجھ سے معافی مانگے گا، اس کی درخواست، اس کی التجا اور تمنا یہ ہوگی کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے، مگر میں اللہ ایسے لوگوں کو یہ پیکج دے رہا ہوں کہ جو صدق دل سے معافی مانگے گا میں اس کے گناہ معاف ہی نہیں کروں گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ یہ میرا ان لوگوں کے لیے پیکج ہے جو گناہ چھوڑ کر نیکی کے راستے کو اختیار کرنے کی نیت سے اپنے گزشتہ زندگی کے سارے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہماری توبہ کی دیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار قرآن کریم میں ہمیں ہماری دعا کی قبولیت کا، گناہوں کی معافی کی گارنٹی ہمیں دے رہے ہیں کہ تمہاری معافی ضرور قبول ہوگی، بس معافی مانگنا تمہارا کام ہے، پھر تم مجھے معاف کرنے والا پاؤ گے، میں تمہاری سارے گناہ معاف کر دوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں یہی ترغیب دلائی ہے، اور انبیاء کا شیوہ بھی یہی ہے کہ تمام انبیاء سے اگر کسی سے کوئی لغزش ہو جاتی فوراً اللہ سے رجوع کرتے، توبہ کرتے، اور خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اللہ کی حفاظت میں ہے، معصوم عن الخطا ہیں، گناہ سرزد بھی نہیں ہوتا، مگر آپ کا اسوہ یہ ہے کہ ایک ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے نظر آتے۔ فرمایا لوگوں اللہ سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگا کرو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم سینکڑوں نہیں ہزاروں گناہ روزانہ کرتے ہیں، رمضان میں بھی ہم اللہ کے حضور گڑ گڑا کے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں۔ زبان رسالت سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے کہ ان العبد اذا اعترف بذنب، کہ جب کوئی گناہ کرنے والا اپنے گناہ پہ اس سرسار ہوتا ہے، اس کا اعتراف کرتا ہے کہ غلطی ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے تھی، غلطی کر بیٹھا ہوں، یہ نہیں کہ جیسے ہماری حالت ہوتی ہے میں نے کر لیا تو کیا ہوا، کون یہ نہیں کرتا، بار بار اس پہ اصرار نہیں کرتا، بلکہ شرمسار ہو کے اعتراف کرتا ہے کہ غلطی ہوگی، میرا ہی قصور ہے، مجھ سے ہی غلطی ہوئی۔ اعتراف کرنے کے بعد ثم تاب، پھر اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے، تاب اللہ علیہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ آخری لمحات کے جب سانس اکھڑ جاتا ہے اس وقت سے پہلے اللہ نے توبہ کی مہلت رکھی ہے، جو انسان جتنا بھی گناہ گار ہو اگر معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کی عادت بنا لیتا ہے، غلطی ہونے پر تو معافی کا اللہ نے بھی حکم دیا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ترغیب دلائی ہے، مگر استغفار اللہ کو اس قدر پسند ہے تو کوئی اس کی عادت بنا لیتا ہے، غلطی ہو نہ ہو، جیسے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے استغفار کرتے تھے،
اسی طرح اپنی عادت بنا لیتا ہے، اٹھتے بیٹھتے اس کی زبان سے استغفار کے جملے جاری و ساری رہتی ہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا وہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے غلطی پہ معافی مانگو گے معاف کر دوں گا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں غلطی نہیں بھی کرتا پھر بھی کثرت سے استغفار کرتا ہوں، اور میری امت والو تم بھی سن لو، جو کثرت سے استغفار کی عادت بنا لے گا، گناہ نہ بھی کیا ہو پھر بھی یہ استغفار اس کی یہ محنت ضائع نہیں ہے، بلکہ استغفار کے معافی کے علاوہ اگر بغیر گناہ کیے اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں 3 فائدوں سے نوازتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کل ضیق مخرجا، استغفار کی عادت ہے، جب بھی کبھی تنگی کا سامنا ہوگا اللہ نکلنے کا آسان راستہ اختیار کر دیں گے۔ وہم فرجا، جب بھی کوئی دنیا میں غم آئے گا استغفار کی عادت ہے، استغفار کرو گے اللہ غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا، غم زائل کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دن رات پیسہ حلال حرام کی تمیز کیے بغیر تمہیں دن رات پیسہ کرتے ہو، اگر استغفار کی کثرت سے کرنے کی تم عادت بنا لو اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر اس عمل کو پسند کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ من لم یسعى للہ یغضب علیہ، جو دنیا میں ہمارا کیا طرز عمل ہے، ہماری نیچر اور فطرت کیا ہے، جو بار بار ہم سے مانگتا ہے ہم اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اس کا تو کام ہی یہ ہے، بار بار اس کا کام ہی یہ، ہم اس کا فون نہیں اٹھاتے کہ اب بھی اس نے کچھ نہ کچھ مانگنا ہی ہوگا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ دیکھ میرے بندے کو ضرورت ہے مگر یہ مجھ سے پھر بھی نہیں مانگ رہا، اس کو پریشانی میں دوچار کیا پھر بھی مجھ سے نہیں مانگا، پھر بھی یہ دنیاوی وسائل جو ہے وہ اختیار کرتا رہا، بیمار کیا، اس نے ڈاکٹر بدلے، ہسپتال بدلے، بیرون ملک علاج کے لیے چلا گیا، مجھ سے شفا نہیں مانگی۔ دیکھ میرا بندہ، میں نے کئی طریقے سے اس کو اپنی ضرورت محسوس کروائی مگر دنیاوی وسائل پہ اس نے انحصار کیا، مجھ سے سوال ہی نہیں کیا، حالانکہ جانتا تھا کہ شفا تو میں نے دینی ہے، رزق کی تنگی تھی، رزق تو میں دیتا ہوں، مگر میرا بندہ ایسا کہ اس نے مجھ سے سوال ہی نہیں کیا، ایسے بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل ایسے پسند ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جب اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ پھر اس کو دوبارہ تانا نہیں دیتا، اللہ اس کو ایسے ہی سمجھتی ہیں جیسے اس سے وہ سرزدی نہیں ہوا۔ یہ تو ہمارا دستور ہے نا کہ کوئی ایک غلطی کر کے لاکھ معافی مانگ بھی لے، ہم کہتے ہیں پہلے والی بات نہیں بن ہو سکتی، اب تیر کمان سے نکل چکا، اب پہلے والی بات نہیں ہوگی۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سچی توبہ کر لیتا ہے اللہ ایسے سمجھتا ہے جیسے اس نے وہ جرم کیا ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت اس قدر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو انسان خطا کر بیٹھا پھر وہ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے اللہ سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ فرشتوں کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ میرے فرشتوں دیکھو میرے بندے سے غلطی تو ہو گئی مگر اس کا عقیدہ دیکھو، یہ جانتا ہے کہ میں اللہ اگر مجھ سے معافی مانگے گا تو اس کو معاف کر دوں گا، میرا بندہ گڑ گڑا کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا۔ فرمایا اس سے پھر غلطی ہو جاتی ہے، وہ پھر معافی مانگتا ہے، اللہ پھر اسی انداز میں فرشتوں کو گواہ بنا کے معاف کر دیتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر معافی مانگتا ہے اللہ پھر معاف کر دیتے ہیں،
چوتھی مرتبہ پھر جب معافی مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو گواہ بناتی ہے کہ میرے فرشتوں، میرے بندے کی عادت دیکھو کہ جب اس سے غلطی ہوتی ہے فوراً توبہ کرتا ہے، تو میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، 3 مرتبہ تو اسے معاف کر دیا، اب چوتھی مرتبہ معافی مانگ رہا ہے، یا میرے بندے آج کے بعد جب بھی کسی غلطی پہ تم معافی مانگے گا میں ہمیشہ تمہیں معاف کر دیا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو اس قدر وسیع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ آ کے معافی کی سیل لگاتے ہیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، کبھی لیلۃ القدر کی صورت میں، کبھی رمضان کی صورت میں ہمیں مواقع فراہم کرتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں ترغیب دلاتے ہیں، اپنے نبی کے ذریعے گارنٹی دیتی ہیں کہ ان کو مانگنے کا کہیے میں ضرور قبول کروں گا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو یہ عمل پسند اتنا ہے، مثال دے کے فرمایا کہ جیسے کوئی مسافر جنگل بیابان میں سفر کی تھکاوٹ کم کرنے کے لیے سائے میں سو جائے، جب اس کی آنکھ کھلے دیکھے کہ سواری بھی غائب، کھانے پینے کا جو ظاہرہ وہ بھی سب جو ہے وہ سواری پہ تھا وہ بھی غائب ہے، اب اسے جنگل بیابان میں یہ یقین ہو گیا کہ اب مرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، نہ یہاں سے کہیں جا سکتا ہوں، نہ کھانے پینے کے لیے کچھ ہے، اب مرنا ہے، چلو اتنی دیر سائے میں تو بیٹھ جاؤ جتنی زندگی کی سانسیں باقی ہے۔ دوبارہ آنکھ لگی، دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی سواری اور سارا ساز و سامان دیکھ کر، دوبارہ زندگی دیکھ کر اتنا خوش ہوا اپنے حواس کھو بیٹھا، اسے پتہ ہی نہیں زبان سے کیا کہہ رہا ہوں، زبان سے کہتا ہے واہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، کفریہ جملہ زبان سے ہوش ہی نہیں، اتنی خوشی کہ اسے پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے اللہ کو جو ہے وہ کیا مخاطب ہو رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ جتنی اس کو خوشی ہوئی ہے نا چند منٹ پہلے جو کہتا تھا وہ مرنا یقینی ہے، اب زندگی دیکھ کے جتنا یہ خوش ہوا ہے، کوئی گناہگار بندہ اللہ کے دربار میں سچی توبہ کرتا ہے اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس قدر معاف فرمانے والے ہیں کہ ابلیس شیطان کہ جس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر اس نے بھی اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے اس کو قرآن بنا دیا تاکہ میرا کوئی بندہ شیطان اسے یہ بہکائے کہ کس منہ سے اللہ سے معافی مانگتا ہے، اپنے پاپ دیکھ، اپنے کرتوت دیکھ پھر مسجد میں جانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس مکالمے کو، اس کی درخواست کو، اس کی التجا کو قرآن کا حصہ بنا رہی ہے کہ وہ بدبخت بھی اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری بھی یہ درخواست اور التجا قبول کر لے کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھے، اور ساتھ بتایا بھی کہ میں نے ان میں کرنا کیا ہے، تیرے بندوں کو گمراہ کرنا ہے، میری خواہش ہے کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھ، میں سر توڑ کوشش کر کے تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیری دعا قبول ہے، قیامت تک تجھے زندگی، جو میرے ہوں گے وہ تیرے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے، تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، یا تجھے تیری دعا بھی قبول ہے۔ جو اللہ ابلیس کی نافرمانی پہ اس کی، جس کو اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، آج میری اور تیری آنکھ سے نکلا ہوا قطرہ تو اللہ کو اتنا محبوب ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 2 قطرے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہے۔ ایک جو اللہ کے راستے میں مجاہد اپنے خون کا قطرہ پیش کرتا ہے، اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے، اس خون کا قطرہ کو اللہ کو بڑا محبوب اور بڑا پسند ہے۔ دوسرا کسی گناہگار کی آنکھ سے اللہ کے عذاب کے ڈر سے، جہنم کے عذاب کے ڈر سے، اللہ کا اور جہنم کا عذاب اس کو جب ذہن و دل و دماغ میں آتا ہے، وہ خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ یہ موتی جتنا قطرہ اس کی اللہ کے خوف سے نکلا ہوا، یہ اللہ کو اس قدر محبوب ہے کہ اس کی اور مجاہد کے خون کے قطرے سے زیادہ اللہ کو کوئی اور قطرہ محبوب اور پسند نہیں۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ جس انسان کے اس کیفیت میں کہ اللہ
عذاب دیکھ کے، جہنم کا عذاب دیکھ کے، قیامت کی ہولناکیاں سن کے، پڑھ کے، ذہن میں تصور کر کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی صورت یہ انسان جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حضور گڑ گڑا دے، آنکھوں سے آنسو بہا دے، یہ جنت میں اس وقت تک جہنم میں نہیں جا سکتا کہ جب تک کسی جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس اس تھن میں نہ چلا جائے۔ جیسے یہ ناممکن ہے کہ جانور کا دودھ جب تھن سے نکال لیا جائے، اب واپس ہماری قدرت اور اختیار میں نہیں ہے کہ تھن میں واپس کر دیں۔ فرمایا جب تک یہ دودھ واپس نہیں جائے گا اس وقت تک جیسے یہ ناممکن ہے، اسی طرح اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حضور گڑ گڑا دیتا ہے، اپنی آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، اس کا بھی اسی طرح جہنم میں جانا ناممکن ہو جاتا ہے جیسے دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے۔ کریم علیہ السلام ہمارے لیے روتے ہیں، ساری رات قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے والا ہے۔ اللہ کے حضور کے تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے اللہم امتی اللہم امتی، زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ اللہ یہ کیفیت دیکھ کر جناب جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ اے جبریل جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھو ما یبکی کا کہ کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں۔ تو جا کر بتلاتے ہیں کہ اللہ تیرا محبوب تو اللہم امتی اللہم امتی تیرے عذاب کی آیات پڑھی ہیں، اپنی امت کے لیے رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو دوبارہ بھیجتے ہیں، جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راضی کرے گا، آپ کو رنجیدہ نہیں کرے گا، آپ کی جو خواہش ہوگی امت کے بارے میں اسی انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دے گا۔ اب اپنے آپ کو جو ہے وہ رو کے گڑ گڑا کے اذیت میں جو ہے وہ مبتلا نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری خواہش کے مطابق تمہاری امت کے بارے میں ایسے ہی معاملہ فرمائے گا۔ جو گناہ نہیں کرتے، جن سے گناہ ہونا ہی ناممکن ہے، وہ ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار کریں، اور میں اور آپ جو ہر لمحہ گناہوں میں گزاریں۔ ہمیں رمضان میں بھی جو ہے وہ توبہ کی توفیق نہیں، تاکہ راتوں میں بھی اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں، تو میرے بھائی ہم تو اپنے آپ کو یوں سمجھتے ہیں کہ جیسے جہنم کا عذاب ہمارے لیے کوئی معمولی ہلکا ہے، ہم جو ہے وہ جھیل لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ڈھیل دے رہے ہیں کہ معافی مانگ لو گناہ نیکیوں میں بدل دوں گا، تمہیں گارنٹی دیتا ہوں معاف کر دوں گا، مگر پھر بھی میں اور آپ اللہ کے حضور گڑ گڑانے کے لیے تیار نہیں۔ حالانکہ چند قطرے آنسوؤں سے بہانے سے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے، زبان رسالت سے نبی کریم علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، لیکن پھر بھی میں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے، اسی طرح دنیاوی جو ہے وہ کاموں میں مشغول۔ یہ رمضان کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ایام گزر گئے ہیں، چند ایام چند گھڑیاں باقی ہیں۔ میرے بھائیوں اگر ابھی تک گڑ گڑا نہیں سکے تو ابھی بھی وقت ہے، اللہ کے حضور آنسو بہا کے اپنے گناہوں کی معافی کروا لیں۔ یہ سودا مہنگا نہیں ہے، جس جہنم کی آگ کو ساری کائنات کے سمندروں کا پانی نہیں بجھا سکتا، ہماری آنکھ سے نکلا ہوا ایک قطرہ اس آگ کو بجھا سکتا ہے۔ ہماری معافی مانگنے کی دیر ہے، اللہ معاف کرنے میں دیر نہیں کرتے۔ تو اس لیے باقی ماندہ ایام یہ راتوں کی قدر کیجئے، اللہ کے حضور گڑ گڑائیے۔ اللہ کو گڑ گڑانا بڑا پسند ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ محنت ضائع نہیں جائے گی، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا، جہنم سے آزاد کر دوں گا، جنت مانگو گے جنت دے دوں گا، 3 مرتبہ جنت مانگو گے جنت بھی تمہاری سفارشی بن جائے گی، 3 مرتبہ جہنم سے آزادی مانگو گے جہنم بھی تم سے جو ہے وہ تمہارا سفارشی بن کے تمہارے لیے اپنے آپ سے آزادی کی مجھ سے درخواست کرے گی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے دیے ہوئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اللہ کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باقی ماندہ ایام ہیں ان میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرمائے۔